دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا۔ مودی جو پاکستان کو ایک ذیلی ریاست کے طور پہ سمجھتا تھا، وہ اب منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جو ہے وہ روز اس کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ پاکستانی قوم نے اس موقع پہ جس قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس اظہار کا مظاہرہ کیا، جس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ کامیابی، پاکستان کو یہ عزت اور پاکستان کو یہ سرفرازی جو ہے یہ حاصل ہوئی ہے۔ آج پاکستان پوری دنیا میں ایک مضبوط ملک کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک مسلم ایٹمی قوت کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پہ جسے پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اس امپریشن کے ساتھ جو ہے وہ جانا جا رہا ہے۔ آج پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہے، پاکستانی قوم کی عزت ہے، اور اس کے اوپر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہماری مسلح افواج ایک سپاہی سے لے کے فیلڈ مارشل عاصم منیر تک سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور پہ حکومت اور حکومت کی قیادت کرتے ہوئے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف، جن کی سیاسی قیادت میں حکومت نے یہ بروقت اور دلیرانہ فیصلے کیے، جن کی وجہ سے پاکستان کو معاشی استحکام نصیب ہوا اور معاشی خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جس میں پاکستان کو مارکہ حق بنیان المرصوص میں جو ہے وہ عظیم کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس موقع پہ میں پاکستان کی سیاسی قیادت کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو میں یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ اب سیاسی قیادت کو آگے آنا چاہیے اور وہی کمٹمنٹ اور وہی اشعار اور وہی حب الوطنی جس کا مظاہرہ اس مارکہ حق کے وقت دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم ایک ایسی مضبوط قوم کے طور پہ، ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی، اور اپنے سے بہت بڑی طاقت جو کہ وسائل کے حساب سے بھی اور افرادی قوت کے حساب سے بھی یقیناً پاکستان سے ایک بڑی قوت تھی، لیکن اسے شکست فاش دی۔ اسی جذبے کے تحت جو ہے سب کو آگے آنا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے جو آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں مل کے پاکستان کو درپیش مسائل کے اوپر بات کریں اور متفق ہو کے، اکٹھے ہو کے پاکستان کو جو ہے وہ اس عسکری کامیابی کے بعد معاشی استحکام اور معاشی خوشحالی سے ہمکنار کریں۔ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، پاکستان کو معاشی طور پہ جو مسائل درپیش ہیں ان کے اوپر ایک متفقہ، ایک قومی جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، سیاست کسی کی بھی ہو، لیکن پوری قوم ان اہداف کے اوپر اسی طرح سے متفق ہو
जिस तरह से वो 6-7 मई को हिंदुस्तान के मुकाबले में और 10 मई को सुबह जो है वो मार्काए बयानुल मरसूस के पीछे जो है एक सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी थी। अगर पाकिस्तान खुशहाली से हमकिनार हो जाएगा, ये हमारे आबाओ अजदाद का ख्वाब पूरा हो जाएगा, तो फिर सभी के लिए सियासत के मौके जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। सभी के लिए सियासत के मौके जो है वो आज से और ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो सामने होंगे। अपोजिशन को चाहिए, अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो ख़त लिखने की बजाय वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, उनसे आगे मिले और इलेक्शन कमीशन जो आप ये कहते हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन जो है वो उनके ऊपर आपके एतराज़ात हैं, इलेक्शन उस वक्त भी ठीक नहीं हुए थे जब आपको इक़्तिदार मिला था, उस वक्त भी जो है वो किसी को एतराज़ था। आए बैठे ऐसे इलेक्शन कमीशन का इंतखाब करें जिसमें ये अहलियत हो कि वो पाकिस्तान में सही इलेक्शन करवा सके। आए बैठे इलेक्शन रूल्स, इलेक्शन कवानीन में जो है वो तरामीम करें। आए बैठे और पाकिस्तान में जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो बैठ के बात करें। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपने ज़ाती सियासी मामलात के ऊपर बात करें, 24 करोड़ अवाम के मसाइल के ऊपर बात करें। 24 करोड़ अवाम का मसला मुआशी मसला है, हर आदमी को रोज़गार का मसला दरपेश है, हर आदमी को महंगाई का मसला दरपेश है, अफराते ज़र का मसला दरपेश है। जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था वो अब उस सूरत हाल से तो निकल आया है, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम को खुशहाली में तब्दील करना जो है ये हर पाकिस्तानी का मसला है। पहले इस मसले को हल करें, इसके ऊपर मुआहदा करें, इसके ऊपर इत्तफाक करें, इसके ऊपर जो है वो मिल के बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी को जो है वो कौम के सामने साइन करें और उसके बाद फिर सियासी मामलात पे भी आ जाए। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा आपका मौक़िफ़ है कि गलत बना है, किसी और का मौक़िफ़ है कि सही बना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले कौमी मामलात जो हैं उनके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। और ये जो मौका है इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया में जो इज़्ज़त नसीब हुई है, पाकिस्तान को दुनिया में जो सरफराजी मिली है, आज पाकिस्तान के साथ उसके दोस्त ममालिक जो है वो खड़े होना अपनी इज़्ज़त महसूस करते हैं। आज वो ममालिक जो पहले पाकिस्तान की बात को सुनने से कतराते थे, वो अब पाकिस्तान को खुशामदीद और वेलकम करने को तैयार है, वो मदद करने को तैयार है। ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान अपने उन ख्वाबों को पूरा कर सकता है जो पिछले 76-77 साल में पूरे नहीं हुए, जो हमारे आबाओ अजदाद के ख्वाब थे। और आज पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है। और खुदा न खास्ता अगर हमने अपने ज़्यादती ग्रोही सियासी मामलात में उलझ के इस मौके को ज़ाया किया तो मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी जुर्म के मुतरादिफ या वो चीज़ होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इस बारे में ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस पूरी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने जो है वो सबको दावत दी है कि आए बैठे, बल्कि उनको ये कहा है कि मैं आपके पास आके बैठने को तैयार हूँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो मुलाकात की दावत दी है। तो पूरी कौम को भी इस बारे में मैं आज इस मुबारक मौके पे तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भी ये अपील करूँगा कि आप भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें, वो अवामी प्रेशर बिल्ड करें तमाम सियासी क़यादत के ऊपर भी, तमाम सियासी जमातों के ऊपर भी, ताकि ये मौका जो है ये ज़ाया ना जाए और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े और खुशहाली की मंजिल को पाए, ताकि पाकिस्तान में बसने वाला हर फर्द जो है वो खुशहाल ज़िंदगी और एक आसूदा ज़िंदगी से जो है वो हमकनार हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन के सबसे बड़े रहनुमा इमरान खान जेल में हैं
تو آپ ان پر مقدمات کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، سزائیں بڑھا رہے ہیں اور دوسری جانب ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ ہم اپنے ذاتی مسائل کے اوپر نہیں دے رہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کریں، قومی جو ہے وہ معاملات پہ دے رہے ہیں۔ جب ہم جیلوں میں تھے تو ہم تو اس وقت بھی ان کو بیٹھنے کی، بات کرنے کی دعوت دیتے تھے، چارٹر آف اکانومی کرنے کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ یہ چارٹر آف اکانومی کا کرنا تو یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ مقدمات جو ہیں وہ تو اگر کسی کے خلاف مقدمات ہیں تو وہ عدالتوں میں ثابت کرے۔ ہم نے بھی عدالتوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا، اپنی بے گناہی کو جو ہے وہ ثابت کیا۔ تو اب بھی ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے، اگر اسے کسی چیز پہ اعتراض ہے تو وہ بھی، اور اگر وہ کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو وہ بھی وہ عدالت میں ثابت کرے۔ لیکن قومی معاملات کے اوپر جس طرح سے 6 اور 7 مئی کو بغیر کسی شرط کے پوری قوم اکٹھی تھی، کیونکہ اگر یہ چیزیں اب بیچ میں آنی شروع ہو جائیں، جی پہلے یہ کریں پھر یہ کریں گے، پہلے وہ کریں پھر یہ کریں گے، تو اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ باقی چیزیں اپنی جگہ پہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن قوم کے لیے اور ملک کے لیے جو ہے وہ بیٹھا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے بات کی جائے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ باقی مسئلے جو ہے وہ پھر ان کے حل ہونے کا بھی جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلے گا۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ ہر چیز کا الزام حکومت پہ لگا رہے ہیں، اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یہ حکومت نے نہیں ہونے دی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے بیان میں تضاد ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ 24 نومبر کی تحریک انہوں نے دی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بغیر تیاری کے، بغیر کسی جواز کے یہ جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں، تو اس میں سوائے ڈوبنے کے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور وہی ہوا، اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا۔ اگر پی ٹی آئی اس مرحلے پہ سیاسی فیصلہ کرتی تو شاید کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکلتی۔ اب بھی جو وہ تحریک شروع کر رہے ہیں اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، خواہ مخواہ اپنے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ کوئی ان کی تیاری نہیں ہے، کوئی ان میں دم خم نہیں ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ ساری زندگی یہ سیاسی تحریکیں اور ایجیٹیشن یہ کرتے بھی رہے ہیں، اور دوسری طرف ہو کے جو ہے وہ ان کو نپٹتے بھی رہے ہیں۔ ہر چیز کی جو ہے وہ پوزیشن کا پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر انہیں غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور انہیں چاہیے کہ وہ ذاتی سیاست کو چھوڑ کے قومی معاملات کے اوپر سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، پوری سیاسی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ جو پارٹی حکومت میں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، اور قومی معاملات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کریں۔ وہی اتفاق رائے جو ہے ان کے ذاتی اور سیاسی مسائل کے لیے ایک حل کے طور پہ جو ہے وہ ایک قدم اور ایک راستہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہی سیاست جو انہوں نے 2011 اکتوبر 2011 سے جب سے ان کا جلسہ کامیاب ہوا، انہیں آج یہ سوچنا چاہیے ان کا جلسہ کیسے کامیاب ہوا تھا، کس نے کامیاب کروایا تھا۔ آج تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ پچھلی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ کیسے وہ کامیاب ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ کس طرح سے 2018 تک جو ہے وہ پھر کیا کچھ ہوا تھا،
اور انہیں جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا گیا، تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھیں نا، ان چیزوں کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ سوچیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اگر وہ صرف اپنی ذات کو سامنے رکھیں گے، صرف اپنی رہائی کو سامنے رکھیں گے، اور وہ پاکستان کو روکنا چاہیں گے اپنی رہائی سے، اگر عمران خان صاحب کا یہ رویہ ہے یا ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی رہائی سے پاکستان کی معاشی خوشحالی کو بریکٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی ہر بات کو وہ اپنی رہائی سے منسوب کرتے ہیں، تو یہ پھر جو بات ہے، یہ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہ بہت جو ہے وہ خسارے کا کام کر رہے ہیں اپنے لیے بھی، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھنے اور ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گی تو یہ ایک سب کے لیے عزت کا لمحہ ہوگا، ورنہ پاکستان نے تو اب آگے بڑھنا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ سر جو سیز فائر ہوا تھا، کیا وہ جنگ مکمل طور پر پرسنل ہے اور اس کے بعد دوسرے سے وزارت امیر طور پر خبر ہوئی کہ کہا کہ ایجنٹ جو ہے فیصلہ محرم بھی آنے والا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بارڈرز کی کیفیت کیا ہے، انڈیا کے عزائم کیا دکھتے ہیں اور قوم جو ہے کس طرح کے حالات سے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان کے اور خاص طور پہ مودی کے ہندوستان کے عزائم تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مودی بھی جو ہے وہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کی آپ پوری سیاست گجرات سے آپ دیکھ لیں، وہ پاکستان دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمن ہے۔ وہ آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کا وہ نقیب ہے، اس کے اوپر یعنی اس کو پوری سیاست اسی زندگی کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے۔ اس لیے جب تک مودی وہاں پہ برسر اقتدار ہے اس وقت تک ان کے عزائم تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ اب اس جنگ کے نتیجے میں مودی بھی وہاں پہ مصیبت میں ہے، اور اگلا الیکشن جو ہے یہ مودی کا الیکشن نہیں ہے، اور اگلی حکومت جو وہاں پہ جو تبدیلی آئے گی وہ پاکستان کے حق میں آئے گی۔ تو عزائم تو ان کے اس وقت ایسے ہی رہیں گے، لیکن اب ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جسارت اور غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پاکستان کو جتنا ہلکا لے رہا تھا اب اسے ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، اس لیے لوگوں کو پوری طرح سے مطمئن رہنا چاہیے۔ اور یہ جو خوف پھیلایا جاتا ہے کہ جی ہندوستان پتہ نہیں کیا کر دے گا، کچھ نہیں کر دے گا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کے اوپر وہ حملہ اب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ایک دہشت گردی اور پاکستان کے اندر جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی حوصلہ افزائی پہلے بھی وہ کر رہا ہے، پہلے بھی وہ جعفر ایکسپریس جیسے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، کے پی کے میں جو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی اس میں ملوث ہے، پہلے بھی وہ ملوث ہے، اب وہ اپنی پوری توجہ اس کی طرف جو ہے وہ کرے گا اور وہاں پہ پیسہ بھی جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ تو اس کے اوپر پوری قوم کو متوجہ ہونا چاہیے، اور اس قسم کا جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی فلاں وجہ ہے فلاں وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ کسی بھی معاملے کو دہشت گردی کا جواز نہیں مانا جا سکتا، دہشت گردی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، خواہ کوئی بھی جواز کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تقسیم کرنے اور قوم میں جو ہے وہ یعنی یکجہتی کے فقدان کی وہ کوشش ضرور کرے گا۔ یہی ہماری اب کوشش ہونی چاہیے، یہی میں نے بھی اپیل کی ہے۔ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت
دیکھیں فوجی قیادت نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ بہترین سے بھی بہتر جو ہے وہ کر دیا ہے. اب سیاستدانوں کو قوم کو جو ہے وہ ایک یکجہتی کا پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر ہندوستان کو جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں میں جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. ہندوستان اس سائڈ سے کوشش ضرور کرے گا، باقی کوئی حملے شملے کی دوبارہ غلطی نہیں کرے گا. گزشتہ ماہ بھارتی جارحیت کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. مودی اب ہزیمت سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. وزیر اعظم نے ایسے وقت میں مدبرانہ اور جرأت مندانہ فیصلے کیے. پاکستان اب دنیا بھر میں ذمہ دارانہ اور باوقار ملک کے طور پر جانا جاتا ہے. اسے اتحاد اور جذبے سے جس طرح سے آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، اسی طرح سے اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب ہمیں معاشی استحکام اور خوشحالی حاصل کرنا ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. حج کے حالیہ بڑھان کے باعث تقریباً 65,000 پاکستانی حاجی اس مقدس فریضے کی